قال الله تعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله تعالى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. یہ آپ حضرات نے ایک لمبی آیت سماعت فرمائی ہے. اس آیت کے اندر کچھ مسائل بیان کیے گئے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دین کا ایک مسئلہ سیکھنا پوری رات نفل عبادت سے بہتر ہے. تو آپ اگر اس درس میں بیٹھ کر کچھ دینی مسائل سیکھ لیتے ہیں تو گویا کئی رات آپ نے نفلی عبادت پڑھ ڈالی جاگ کر کے. اتنا بڑا درجہ ہے دین سیکھنے کا اور علم سیکھنے کا. ایک انسان بہت ساری چیزیں دنیا کی جانتا ہے اور ضروری غیر ضروری بہت ساری باتیں ہمارے دماغ کی میموری میں بھری پڑی ہیں، لیکن کیا اچھا ہو کہ اگر دین کے مسئلے ہمیں معلوم ہوں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں نہیں ضرورت پیش آئی لیکن کسی اور کو پیش آئی تو ہم نے رہنمائی کر دی. تو اللہ کے نزدیک دین اور مسئلے کی بڑی اہمیت ہے. پیچھے جو درس ہوا تھا اس میں ایلا کا بیان ہوا تھا. ایلا کیا ہوتا ہے؟ پہلے زمانے میں یعنی جب اسلام نہیں آیا تھا تو جاہلیت کا زمانہ تھا وہ. تو جاہلیت کے زمانے میں اس وقت شراب نوشی اور جوا وغیرہ بہت عام تھا. تو بہت سارے لوگ اپنی بیویوں سے مال مانگتے تھے کہ کچھ رکھے ہو تو دو. اگر وہ انکار کر دیتی یا نہیں دے پاتی تو وہ قسم کھا لیتے تھے کہ اب ہم تم سے ملیں گے نہیں، تم سے صحبت نہیں کریں گے، تمہارے پاس نہیں رہیں گے. قسم کھا لیتے اور کئی مہینے کی قسم کھا لیتے، اور کچھ ہوتے بغیر مدت کے قسم کھا لیتے ہمیشہ کے لیے. نہ ان کو طلاق دیتے اور نہ ہی ان کو بیوی کی طرح رکھتے. تو یہ عورتوں پر بہت بڑا ظلم تھا کہ نہ ان کو شوہر کا پیار ملتا، نہ وہ حق زوجیت ملتا، اور نہ ہی وہ چھٹکارا پاتی کہ کہیں اور اپنا راستہ دیکھیں. تو بیچ میں لٹکی رہتی تھیں، پھنسی رہتی تھیں عورتیں. یہ عورتوں پر بڑا ظلم تھا. اسلام وہ پیارا مذہب ہے جس نے اس ظلم کا خاتمہ کیا ہے عورتوں سے. آج مغربی دنیا، یورپی دنیا اس چیز پر لگی ہوئی ہے کہ ہم جو سادہ ذہن عورتیں ہیں ان کو اسلام سے کتنا پھیر دیں. وہ ایسی چیزیں نکالتے ہیں اسلام سے جو دراصل سمجھنے کی ہوتی ہیں، مگر وہ ظاہری طور پر ایسا لگتا ہے کہ جیسے عورتوں کے ساتھ انصاف نہ ہوا ہو. تو
تو ان مسئلوں کو نکال کر کے وہ نئی فیملی جو نو مسلم ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتے ہیں. تو اس طریقے سے وہ لوگ اسلام سے پھر جاتے ہیں کہ پھر جب اسلام میں ہمارے لیے انصاف نہیں ہے, ہم پر جب ظلم ہے, تو ایسے مذہب کو ہم کیوں اختیار کریں. یہ المیہ ہے. اب اہل اسلام کو چاہیے کہ وہ اسلام کا مطالعہ کریں اور جو علماء ہیں وہ اس پر محنت کریں اور اچھے انداز میں اسلام کو فروغ دیں اور اسلام کے مسائل کو عام کریں تاکہ اس طریقے کی غلط فہمیاں دور ہوں. مثلاً ان کا کہنا ہے کہ اسلام میں عورتوں پر ظلم ہے, تو یہی ایک مثال آپ دیکھیں کہ ظلم تو پہلے تھا جاہلیت کے دور میں کہ لوگ ان کو لٹکائے رہتے تھے, لیکن اسلام نے آنے کے بعد ایک مسئلہ بیان کر دیا کہ جو شوہر اپنی بیویوں سے قسم کھا لیتے ہیں کہ میں تمہارے قریب نہیں جاؤں گا اور لٹکائے رہتے ہیں, ان کی مدت 4 مہینے مقرر کر دیا اسلام نے کہ تمہارے پاس 4 مہینے ہیں, اگر تم 4 مہینے کے اندر اپنی قسم توڑ کر اب ان کو اپنی بیوی کی طرح رکھ لیا تو ٹھیک ہے, ورنہ 4 مہینہ مکمل ہوگا تو ان پر خود بخود طلاق پڑ جائے گی اور پھر وہ عدت گزار کر تم سے خود الگ ہو جائیں گی. تو اس ظلم سے چھٹکارا تو اسلام نے دلایا عورتوں کو. جو عورتیں سالہ سال اپنے جاہل شوہروں کے ظلم کا شکار ہوتی تھیں, اسلام وہ رحمت والا مذہب ہے جس نے اس ظلم سے چھٹکارا دلا کر ان کے لیے امن و امان کا ایک راستہ پیدا کر دیا کہ ایسے شوہروں کو 4 مہینہ کا ٹائم ہے, اپنی قسم توڑ کر یا تو وہ اپنی بیوی کو بیوی مانے یا پھر 4 مہینہ مکمل ہوگا تو خود وہ نکل جائے گی, خود طلاق پڑ جائے گی. تو پیچھے اسی کو کہتے ہیں ایلا, یعنی اپنی بیوی کے حق میں قسم کھا لینا کہ میں تم سے ملوں گا نہیں, اس کو ایلا کہتے ہیں. اس کی مدت ہے 4 مہینہ. 4 مہینے کے اندر اگر آپ نے قسم توڑ دیا اور بیوی سے ملنے لگے تو آپ کی بیوی ہو گئی, لیکن قسم کا کفارہ دینا پڑے گا, وہی کفارہ جو پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا. اب چونکہ اگلی آیت جو آ رہی ہے کہ جس عورت کو طلاق پڑ گئی اس عورت کے لیے اسلام میں عدت ہے, تو اسی عدت کا اس آیت میں بیان ہے جو آج میں نے پڑھا ہے. عورتوں کی عدت, اس سلسلے میں بھی ہماری عوام اور ہمارے اہل سنت کے لوگ برسہ برس سے جلسوں میں جاتے ہیں, مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, دینی مجلسوں میں جاتے ہیں, مگر لوگوں کو ابھی صحیح سے یہ مسئلہ نہیں معلوم ہو سکا کہ ایک عورت کی عدت کتنی ہوتی ہے. بہت سارے لوگ 3 مہینہ 13 دن کہتے ہیں. یہ 3 مہینہ 13 دن یہ غلط ہے. عدت کتنی ہونی چاہیے, اس کے لیے آپ کو پہلے یہ پوچھنا ہے کہ وہ عورت کیسی ہے. عورتوں کی بھی کیٹیگری ہے, تو آج ہم وہ ساری صورتیں بیان کریں گے کہ عدت کتنی ہونی چاہیے. اگر جس سے آپ نے شادی کیا ابھی ملاقات بھی نہیں ہوئی کہ آپ نے کسی وجہ سے طلاق دے دی, صرف نکاح ہوا اور میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوئی, اتنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جس سے طلاق دے دی گئی, تو ایسی عورت کے لیے عدت ہے ہی نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ عدت کا جو مطلب ہوتا ہے وہ ابھی پایا نہیں گیا. جب شوہر اور بیوی کا میل ملاپ نہیں ہوا تو یہاں عدت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا اگر صحبت کرنے سے پہلے ہی عورت کو طلاق دے دیا تو اس کے لیے 22ویں پارے میں آیا ہے کہ اس کے لیے عدت نہیں ہے. ادھر طلاق پڑی, ادھر وہ دوسری شادی اپنی کر سکتی ہے عورت. چنانچہ 22ویں پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموہن من قبل ان تمسوہن فما لکم علیہن من عدہ. اے ایمان والو, جب تم
مومنہ عورتوں سے شادی کرو، پھر صحبت سے پہلے ہی اگر طلاق دے دو تو ان کے لیے عدت نہیں ہے۔ یہ صاف صاف قرآن میں ان کے لیے عدت نہیں، ایک نکل گئی۔ اب ایک کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نابالغی میں شادی ہو گئی ہے، یعنی لڑکی ابھی نابالغہ ہے، تو ماں باپ کمزور ہیں یا بوڑھے ہو گئے ہیں یا کوئی اور ایمرجنسی ہے جس کی بنیاد پر وہ چاہتے ہیں کہ میرے سامنے ہی شادی ہو جائے، تو نابالغہ ہے لڑکی اور نکاح ہو گیا۔ اب اگر کسی وجہ سے یہ شوہر اس کو اسی نابالغی کے عالم میں، ابھی وہ بالغہ نہیں ہوئی اور نابالغہ ہے بیوی، اور طلاق دے دیا، تو اس کی عدت ٹھیک 3 مہینے ہیں۔ نابالغہ بیوی ہے، اس کی عدت ٹھیک 3 مہینے ہیں، اگرچہ اس سے صحبت ہی کیوں نہ کیا ہو، لیکن چونکہ ابھی وہ بالغہ نہیں ہے، ابھی وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ قرار پائے اور وہ اولاد والی بن سکے، اس لیے اسلام نے کہا ہے کہ اس کے لیے 3 مہینہ ہے پورے، چونکہ اس کو ابھی خون نہیں آتا ہے، تو جب خون آتا ہی نہیں ہے تو کیسے اس کی عدت شمار کریں گے؟ مہینے سے کریں گے، تو 3 مہینہ۔ اور 3 مہینہ یاد رکھیں عربی کا، انگریزی کا نہیں، کیونکہ عربی کے مہینے جو ہے کم چھوٹے ہوتے ہیں، کبھی کبھی 29 کا ہوتا ہے چاند، تو عربی مہینے سے 3 مہینہ۔ اسی طریقے سے بیوی اگر بوڑھی ہو چکی ہے، مثلا 55 سال سے بھی اوپر، تو اس عمر میں پہنچنے کے بعد عورتوں کا جو ماہواری خون ہے وہ آنا بند ہو جاتا ہے۔ تو اب اگر اس عمر میں کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی بھی عدت 3 مہینے ہیں۔ تو نابالغہ یا جو بالغ ہو کر پھر اتنی بوڑھی ہو گئی کہ خون آنا بند ہو گیا، تو یہ دونوں ایک طرح ہیں، ان دونوں کی عدت ٹھیک 3 مہینے ہیں۔ اس کا ذکر ہے 28ویں پارے میں سورہ طلاق میں۔ اللہ فرماتا واللائی یئسن من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن 3 اشہر واللائی لم یحضن، کہ جو عورتیں مایوس ہو چکی، یعنی اتنی عمر ہو چکی کہ اب ان کو بچے نہیں ہوں گے، وہ مایوس ہو چکی، یا جن کو ابھی حیض آنا شروع نہیں ہوا، ان دونوں کی عدت 3 مہینے ہیں۔ تو ہم نے آپ کے سامنے 3 طرح کی عورتوں کا بھی بیان کیا ہے۔ ایک کی تو عدت ہی نہیں ہے، ایک کے لیے عدت ہی نہیں ہے جس کے صحبت نہیں ہوئی، اور نابالغہ یا بوڑھی، ان دونوں کے لیے عدت ہے مگر ٹھیک 3 مہینہ۔ اب ایک اور عورت ہوتی ہے کہ پیٹ میں بچہ ہے اور اسی حال میں کسی نے طلاق دے دیا، تو ابھی بہت سارے لوگ تو یہی پوچھتے ہیں کہ طلاق پڑی کہ نہیں پڑی۔ آج کے اس علمی دنیا میں جب لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہیں اور اس طریقے سے علم عام ہو چکا ہے، تو اب یہ بنیادی مسئلہ مسلمان نہیں جانتا کہ طلاق تو ہر حال میں پڑ جاتی ہے، بیوی کسی بھی حال میں ہو، کسی بھی حال میں بیوی ہے، ناپاکی میں ہے تو پڑ جائے گی، پاکی میں ہے تو پڑ جائے گی، پیٹ میں بچہ ہے تو پڑ جائے گی، بیوی سامنے ہو یا نہ ہو تو پڑ جائے گی، سنے یا نہ سنے تو بھی پڑ جائے گی، وہ مانے یا نہ مانے تمہاری طلاق تو بھی پڑ جائے گی، غصے میں دو تو بھی پڑ جائے گی، نشے میں دو تو بھی پڑ جائے گی۔ کوئی ایسی صورت نہیں کہ طلاق پڑے نہ، طلاق دیا تو طلاق پڑے گی، یہ یاد رکھیں، طلاق دیا تو طلاق پڑے گی۔ یہ پوچھنا کہ میں نے اس طرح دیا تھا پڑی کہ نہیں پڑی، یہ یہ لا علمی کی بات ہے، یہ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اگر آپ نے ایک شیشے کا گلاس لے کے پتھر پر گرایا تو وہ ٹوٹے گا، چاہے آپ محبت میں گرائے ہیں، چاہے غصے میں گرائے ہیں، یا بھول کر گر گیا ہے، بس وہی حال طلاق کا ہے۔ مذاق میں طلاق دیا تو پڑ جائے گی،
کچھ اور کہنا چاہتے تھے لیکن منہ سے طلاق نکل گیا بھول کر تو بھی طلاق پڑ گئی. طلاق پڑ جانا اگر منہ سے نکلی تو بہرحال اب یہ بات فائنل ہو گئی کہ پیٹ میں بچہ ہے اور طلاق دیا تو طلاق پڑ جائے گی. لیکن اس کی عدت کتنی ہے؟ اس کی عدت ہے جس دن بچہ پیدا ہو جائے گا عدت پوری ہو جائے گی. جس دن اس کے پیٹ کا بچہ پیدا ہو جائے گا اس دن اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اب چاہے آپ نے لاسٹ میں دیا ہے، جیسے ابھی طلاق دیا اور 1 گھنٹے کے بعد بچہ پیدا ہو گیا، اس کی عدت پوری ہو گئی. لیکن ابھی پہلا مہینہ ہے اور آپ نے طلاق دیا تو 8-9 مہینہ کے بعد طلاق، اب اس کی عدت پوری ہوگی. اس کی عدت کا وہی ہے کہ جب بچہ پیدا ہو جائے گا. اب اتنی عورتیں نکل گئی، اب بیچ میں وہ نارمل والا مسئلہ بچا کہ عام طور پر جو عورتیں ہیں وہ کیا ہے کہ پیٹ میں بچہ بھی نہیں ہے، نابالغہ بھی نہیں ہے، اتنی بوڑھی بھی نہیں ہے، بلکہ ابھی خون آتا ہے. تو ایسی عورت کے لیے، اور وہ آزاد بھی ہو، آزاد اس لیے کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ آزاد ہی کا بیان ہو رہا ہے، باندھی تو پائی نہیں جاتی، آزاد ساری عورتیں آزاد ہیں. تو ان عورتوں کو اگر کسی نے طلاق دے دیا تو اس کی عدت ہے 3 حیض. 3 مہینہ نہیں، 3 حیض، یعنی 3 بار اس کو پیریڈ کا خون آ جائے اور بند ہو جائے. آپ نے طلاق دیا، 1 بار حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر حیض آیا، پھر پاک ہوئی، پھر حیض آیا. اب جب تیسری بار کا حیض کا دن مکمل ہوگا اسی دن اس کی عدت پوری ہوگی. اب وہ جہاں چاہے نکاح کر لے. اسی مسئلے کا اس میں بیان ہے. پھر ایک چیز اس میں اور کہی گئی ہے، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. مردوں پر بھی اسی طرح عورتوں کے حقوق ہیں جس طرح مردوں کے حقوق عورتوں پر ہیں. یہ اسلام نے کہا ہے. یعنی جو زمانے جاہلیت میں تھا کہ مرد یہ سمجھتا تھا کہ سارا حق میرا اس کے اوپر ہے، یہی خدمت کرے، یہی سب کچھ کرے. لیکن اسلام نے، اب آپ بتائیے، اسلام نے عورتوں پر ظلم کیا ہے کہ اسلام نے عورتوں کو مضبوط کیا ہے؟ اسلام کہہ رہا ہے کہ جیسے عورتوں پر مردوں کا حق ہے ٹھیک اسی طرح عورتوں کا بھی حق مردوں پر لدا ہوا ہے. یہ اور بات ہے وہ عورت ہے تو اس کے حساب سے اس کو حق آپ کو ادا کرنا ہے، آپ مرد ہیں تو اس کو اس کے حساب سے حق دینا ہے. جیسے کچھ چیزیں آپ سن لیجئے جس سے آپ سمجھ لیں کہ مردوں پر عورتوں کے حقوق کیا ہیں. پہلے آپ اپنے مطلب کی سن لیں کہ آپ کے حق اس پر کتنے ہیں، تاکہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے کہ ہمارا حق اس پر کتنا ہے. تب پلٹ کے سنیں. آپ کا حق اتنا زیادہ ہے کہ وہ ایک حدیث کافی ہے. مردوں کا کتنا بڑا حق ہے عورتوں پر، ایک حدیث کافی ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر کسی کو بھی سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ تو ہر بیوی کو لازم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث میں کتنی بڑی اہمیت شوہر کی بتائی گئی کہ چونکہ اللہ کے علاوہ سجدہ نہیں ہے، عبادت کا سجدہ کر لو گے تو کافر ہو جاؤ گے، اگر تعظیماً بھی سجدہ کیا تو حرام ہے وہ. یعنی اسلام میں سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے. اب حضور فرماتے اگر کسی کے لیے ہوتا تو یہ نہیں کہ بیٹا ماں کو کرے، بیٹی ماں کو کرے، بیٹا باپ کو کرے یا رعایا اپنے بادشاہ کو کرے، نہیں، سب سے پہلے عورت کو حکم ہوتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ شوہر کا کتنا بڑا حق ہے کہ اگر سجدہ بھی جائز ہوتا تو ہر بیوی اپنے شوہر کو پہلے سجدہ کرتی، اپنے ماں باپ کو سجدہ نہ کرتی، شوہر کو کرتی. ایک اور حدیث میں حضور نے فرمایا کہ اگر شوہر کے بدن میں پیپ بھی بھر جائے، اللہ نہ کرے،
اور بیوی اپنی زبان سے اس کو چاٹ ڈالے تو بھی شوہر کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اب تو سبحان اللہ کہنا چاہیے، آپ لوگوں کا اتنا بڑا حق ہے، مردوں کا اتنا بڑا حق ہے عورتوں پر۔ حضور فرماتے ہیں کہ اگر بیوی سواری پر بیٹھی، اس زمانے میں چونکہ اونٹ زیادہ چلتے تھے، اب تو بائک پہ بیٹھتی ہیں، کار پہ ہیں، تو نہ بائک تھی نہ کار تھی، تو حدیث میں اس کا ذکر کیسے آ جائے؟ ٹرین پلین کا بھی ذکر نہیں آیا، اونٹوں کا ذکر آیا، چونکہ اونٹ اور گھوڑے ہی تھے اس زمانے میں۔ تو حضور نے فرمایا اگر کوئی عورت اونٹ پر بیٹھ گئی ہے اور لگام پکڑے ہے، جا رہی ہے ایمرجنسی میں، اور اتنے میں اس کے شوہر نے بلا لیا کہ آؤ کام ہے، تو اتنے ہی پہ اپنی سواری کو چھوڑ دے، اتر کر کے اپنے شوہر کے پاس پہنچے۔ اب اس چیز کو آج کے زمانے پہ بھی فٹ کریں کہ چاہے بیوی کا ٹکٹ بنا ہوا ہو، ٹرین آنے والی ہے، لیکن شوہر کہے نہیں مجھے تم سے کام ہے، تم آؤ، شوہر اس حال میں بھی بلائے تو اسی حال میں پہنچے۔ اب شوہر کس لیے بلائے یہ کہنے کی نہیں ضرورت ہے، آپ یہ سمجھ لیں کہ شوہر بلائے اپنی بیوی کو تو ہر حال میں بیوی کو پہنچنا ضروری ہے۔ یہاں تک کہ یہ فرمایا گیا کہ نفلی روزہ، جیسے رمضان کا 1 مہینہ روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، لیکن جو بیچ کے روزے ہوتے ہیں، شوہر اگر اجازت نہ دے تو بیوی روزہ بھی نہیں رکھ سکتی، نفلی روزہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ شوہر کا حق ہے بیوی پر، نہ جانے اس کو کب کیا ضرورت پڑے، تو اس لیے بیوی کو اگر نفلی روزہ رکھنا ہے تو شوہر سے پوچھ کے رکھے۔ یہاں تک بتایا گیا کہ اگر شوہر راضی نہیں ہے روزہ سے، بغیر اجازت کے اس نے نفلی روزہ رکھ لیا، تو وہ بھوکے رہنا ہے، اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا۔ اتنا بڑا شوہر ہے، اس کا وہ بھوکا رہنا ہو گیا، اللہ کے نزدیک وہ روزہ ہی قبول نہیں ہوا اگر شوہر راضی نہیں ہے اس کے روزے سے۔ یہاں تک کہ حدیث میں یہ آیا کہ اگر کوئی بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم نکالتی ہے تو جب تک وہ واپس نہیں آئے گی، ہر قدم پر اللہ کی لعنت، رسول اللہ کی لعنت، فرشتوں کی لعنت، اور جہاں سے گزرے گی ہر چیز کی لعنت اس پر ہوگی، ہر چیز اس پر لعنت بھیجتی ہے اگر شوہر کی مرضی اور اجازت کے بغیر وہ گھر سے قدم نکالتی ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ایک شوہر کا بیوی پر یہ بھی حق ہے کہ شوہر جس کو پسند نہیں کرتا گھر میں آنا، تو بیوی اس کو گھر میں آنے نہ دے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ شوہر نہیں کہہ پا رہا ہے، کچھ رشتہ دار ہیں مثلا سسرالی رشتے کے ہیں، اب شوہر تکلم میں نہیں بول پاتا، لیکن بیوی کو سمجھ ہے کہ میرے شوہر کو اس کا آنا ناگوار ہے، تو بیوی پر لازم ہے کہ اس کو منع کرے، کیونکہ اس کا آنا اس کے شوہر کو پسند نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ شوہر کا یہ بھی حق ہے کہ جب وہ موجود نہیں ہے گھر میں تو اس کے مال کی حفاظت کرے اور کہیں سے بھی کوئی خیانت نہ کرے، اور عزت کی حفاظت کرے، یعنی خود اپنی عزت کی حفاظت کرے۔ یہ بیوی پر شوہر کا حق ہے۔ ہر حال میں اگر شوہر ناراض ہو کے لیٹ گیا تو ایسی صورت میں پوری رات اس بیوی پر لعنت ہوگی جس کا شوہر اس سے ناراض ہو کر کے لیٹ گیا۔ یہ اتنے زیادہ حقوق ہیں شوہروں کے بیویوں پر، آپ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن اب کسی کو بھڑکانا ہو تو اب اس قسم کی باتیں نکال کر کے نو مسلم کو آدمی بھڑکائے کہ دیکھے عورت کی تو کوئی عزت ہی نہیں، سارا ظلم۔ لیکن یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک اسی طرح بیویوں کے بھی حق ہے شوہروں پر، کہ کھانے میں، پہننے میں، لیٹنے میں، آرام میں، انتظام میں اپنے کو بہت اعلیٰ اور بیوی کو لوور کلاس کا یہ نہیں چلے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس طرح کا کھانا تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ،
جس رینج کا کپڑا پہنتے ہو اسی قیمت کا کپڑا تم بھی انہیں پہنانے کی کوشش کرو، جس طرح تم رہتے ہو اسی انداز میں ان کو بھی رہنے کا حق حاصل ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں تو یہ بھی بتایا گیا کہ یہ جو کھانا بناتی ہیں تو یہ ان پر واجب نہیں ہے، یہ واجب نہیں ہے، یہ بیویوں کا احسان ہے شوہروں پر کہ ان کے گھر کا وہ کھانا بنا دیتی ہیں، یہ احسان ہے۔ اور اس کو یوں کہہ کر کے انہیں سمجھا دو کہ حضور کی بیویوں کی سنت ہے، یہ حضور کی بیویوں نے بھی کھانا بنایا، صحابہ کی بیویوں نے بھی کھانا بنایا، مولا علی کی بیوی فاطمہ زہرا نے کھانا بنایا، تو ان کی سنت ادا کر رہی ہیں، لیکن شریعت کے اعتبار سے واجب نہیں ہے۔ یہاں تک کہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں ان بچوں کو دودھ پلانا بھی اس پر ضروری نہیں ہے، یعنی اگر وہ چاہے تو اپنے شوہر سے اس کی قیمت لے کہ ہر دن کے دودھ کا میں اتنا پیسہ لوں گی تب دودھ پلاؤں گی۔ یہ شوہر کی ذمہ داری ہے کہ اس بچے کو کیسے جلائے گا، لیکن یہ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل میں ایسی ممتا رکھ دی ہے کہ شوہر تو سوچتا بھی نہیں کہ میری کوئی ذمہ داری، وہ تو سمجھتا سب اسی کی ذمہ داری، پیٹ میں رکھنا اس کی ذمہ داری، پیدا کرنا اس کی ذمہ داری، دودھ پلانا اس کی ذمہ داری، کپڑا دھلنا اس کی ذمہ داری، جب بڑا ہو جائے تو کمائی لینا میری ذمہ داری۔ تب ایک ذمہ داری سے آدمی سمجھتا ہے، حالانکہ وہ چاہے تو آپ سے، لیکن کوئی جاہل سے جاہلہ عورت کبھی اپنے شوہر سے پیسہ نہیں مانگی ہوگی اس دودھ کا، لیکن اسلام نے اس کو درجہ دیا کہ نہیں دیا؟ اسلام اس کو یہ درجہ دیتا ہے، اسلام اس کو یہ حق دیتا ہے، انصاف دیتا ہے۔ اس کی ذمہ داری ہے آپ کی خدمت کرے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کے دکھ سکھ میں پورے طور پر آپ تیار رہیں۔ یہاں تک کہ جس بیوی کو کوئی طلاق بھی دے دے تو عدت کا جو زمانہ ہے اس کا خرچہ اور رہنے کا مکان یہ بھی شوہر کی ذمہ داری ہے۔ ہاں البتہ وہ کوئی اتنا بڑا فالٹ کریں، کوئی ایسا گناہ کریں کہ آپ کی عزت جا رہی ہے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن وہ نارمل حالات میں رہ رہی ہے تو ان کے لیے گھر مکان کا آپ کی ذمہ داری ہے۔ اور عدت کے زمانے میں کون سی عدت؟ جو آپ نے مثلاً طلاق بائن دے دیا ہے یا کسی طریقے سے 3 طلاق پورے ہو گئے ہیں، یہ جو عدت گزارتی ہیں اس عدت کے زمانے میں وہ اجنبیہ عورت ہیں۔ بہت سارے لوگ گھروں میں عدت گزاریں تو اس کو آپ بیوی کی نگاہ سے نہیں دیکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے لیے اجنبیہ ہو گئی۔ عدت کی حکمت یہ ہے اسلام میں کہ ایک تو حکمت یہ ہے کہ صاف ہو جائے معاملہ کہ پیٹ میں بچہ تو نہیں ہے، کیونکہ اگر آج آپ نے طلاق دیا اور کل اس کو اجازت ہو جائے کہ کہیں شادی کر لے، ممکن ہے کہ اس کے پیٹ میں بچہ ہو، تب تو یہ بہت بڑی خرابی ہو جائے گی، نسل برباد ہو جائے گی۔ اس لیے ایک حکمت تو یہ ہے عدت کی کہ یہ معاملہ واضح ہو جائے بالکل کہ ہاں پیٹ میں بچہ اب نہیں ہے۔ دوسری ایک حکمت یہ علماء نے بیان کی ہے کہ عدت اس لیے اسلام میں ہے کہ 3 حیض تک عدت گزارے کہ تاکہ وہ بیوی غور کرے کہ مجھے کس بنیاد پر طلاق دی ہے میرے شوہر نے، تاکہ وہ اپنی اصلاح کر سکے۔ اب اگر دوسری جگہ جائے تو وہی غلطی پھر نہ کرے۔ 3 مہینے کی مہلت ہے کہ خوب غور کر اور اپنے اوپر نظر ثانی کر کہ تیرے شوہر نے تجھے ایک ایک کر کے 3 مہینے میں کیوں تجھے طلاق دیا 3 بار، اس کا مطلب کوئی بڑی غلطی تیرے اندر ہوگی۔ تو اب اس 3 جو تو ہے عدت گزار رہی اس میں اپنی اصلاح کر لے تاکہ وہی چیز دوسرے شوہر کے پاس نہ ہو جائے۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ کبھی کبھی شوہر ظالم ہوتا ہے، کبھی کبھی شوہر بھی ظلم کرتے ہیں۔ بہت ساری مثالیں ہم لوگوں کے سامنے آتی ہیں
کہ टहल घूम के आए 1 बजे रात में, न वो नेता हैं, न वो प्रधान हैं, न कोई बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, मुफ्त के नेता 1 बजे आ रहे हैं घर पे। भाई आप अगर कौम के मुखिया हो और कौमी मसाइल आप हल करते हो तो तहज्जुद के वक्त आओ चलेगा, लेकिन आप बिन पैसे के दोनों जेब में 1 रुपया नहीं हो नेता। तो अब ये जो मुफ्त के नेता हैं देहात वगैरह में, ये बहुत जगते हैं। 1:30 बजे आएंगे, 1 बजे वहाँ महफिल सजी है, सिर्फ इनकी बुराई उनकी बुराई, उनके खिलाफ। अब वापस जब आए और अगर बीवी ने पूछ लिया कि इतने देर में क्यों, कहाँ थे, तो वो मारने के लिए तैयार। तो ये जालिम ही तो हुए, ये जालिम हुए। इन्होंने अपनी बीवी का हक मारा। तो अगर जालिम शौहर ने तलाक दिया है तो बीवी इद्दत इसलिए गुजारे ताकि 3 महीने में सोच ले कि अब हमको किस तरह के आदमी से शादी करनी है, वैसा जालिम फिर न मिल जाए। इसलिए इद्दत है ताकि तत्काल शादी ना करो, रुकी रहो, इद्दत गुजारो, गौर कर लो कि उस तरह पुराने जालिम के पास फिर न चली जाओ। तो ये सारी हिकमतें हैं इद्दत की। इस्लाम के हर मसले में हज़ारों हिकमतें हैं, बस हमें सीखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने हमें इस्लाम जैसा मज़हब अता फरमाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला नबी अलैहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन, या अरहमर राहिमीन। इस महफिल दर्स को कबूल फरमा ले रब कदीर। जितने लोग शरीक हैं सबकी शिरकत को कबूल फरमा और हम सब की जायज़ दुआएं पूरी फरमा। या अल्लाह, इसमें से कोई भी किसी टेंशन में हो, किसी परेशानी में हो, इस दर्स की बरकत से अल्लाह उसकी परेशानी दूर फरमा दे। या अल्लाह, जो किसी ख़ास मर्ज़ में मुब्तला हो, या अल्लाह करीम उनके मर्ज़ में शिफा अता फरमा दे। या अल्लाह करीम, ये जो शीरीनी पेश है मौला, तो शीरीनी का इंतज़ाम करने वाले के तमाम मकासद जायज़ा को पूरा फरमा और इस नज़र अक़ीदत को बारगाह रिसालत में कबूल फरमा ले, अपने नेक बंदों की बारगाह में कबूल फरमा ले। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बिहक़्क़ि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह।